اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج 2024 اگست کا مہینہ ہے اور مجھے 5 سالوں کے بعد جو ہے وہ نیب کے بنائے ہوئے 2019 میں بنائے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے اس کیس میں 5 سالوں کی پیشیاں بھگتنے کے بعد آج عدالت نے ہمیں بری کر دیا ہے، اور عدالت نے کوئی ثبوت اور کوئی ریفرنس اور کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج جو یہ ریفرنس واپس کر دیا، بری کر دیا 5 سالوں کے بعد۔ کیس کیا تھا؟ ہیڈ لائن تھی یہ کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی نظامت کے دور میں زمین دے دی کسی کو، اور پورے ٹینیور میں ایک ہی کو زمین، ایک ہی کیس ہے، زمینیں دینے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زمین جس کا ذکر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ زمین ہے، پہلے بھی پرائیویٹ مالک اس کا مالک تھا، جب کیس بنایا جب بھی اس کا پرائیویٹ مالک ہے وہی مالک ہے، اور آج جب بری کیا جب بھی پرائیویٹ مالک ہے۔ تو ہیڈ لائن میں یہ ہے کہ جو زمین دے دی ہے، زمین اس کے حوالے کر دی ہے۔ تو کسی جو ہے وہ بچے کو بھی دکھائیں گے تو اور پورے کیس میں، پورے ریفرنس میں کہیں زمین حوالے کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہے کیس آپ کا، تو میں کہتا تھا ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی پر الزام لگایا کہ یہ بندہ قاتل ہے اور اس نے فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے، XYZ کو، اور جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو جو بندہ قتل ہوا ہے وہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمارا کیس ایسے ہی تھا کہ ہم پر الزام تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم نے قتل کر دیا اور جس کو قتل کیا وہ سامنے گھوم رہا ہے۔ تو ایسے ہی کیس تھا، اور 5 سال۔ لیکن میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں جس دن پہلے دن یہاں پر آیا تھا 5 سال پہلے، نیب جو کہ کرپشن ڈیل کرنے کا ادارہ ہے، تو مجھے اتنی شرم تھی، مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں جو کہ میرا جس کے اوپر دشمن بھی میرے دور کا مجھ پر میرے حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا، میں نے 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے پورے کراچی کی زمینیں، پلاٹ، شادی ہال، پیٹرول پمپ کی زمینیں، یہ سب کچھ کا ساری چیزوں کا اختیار ہونے کے باوجود 1 گز میرے پاس زمین نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو 1 نوال حرام نہیں کھلایا، اس کے باوجود آج مجھے اس پاکستان کے نظام میں 15 سالوں کے بعد مجھے نیب کے کیس میں، نیب کے کورٹ میں لا کر، کرپشن والے ادارے میں لا کر مجھے کھڑا کر کے مجھ پر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا۔ مجھے اتنی شرم تھی، میں یہ سوچتا تھا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں تو ہر کوئی کرتا ہے، تو یہ بھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا۔ کس کو پتا کہ میں نے بند کمروں میں، اندھیری راتوں میں، جہاں پر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، وہاں میں نے رب کے ڈر سے، رب کے لیے میں نے اپنے بچوں کو 1 نوالا حرام نہیں کھلایا۔ لیکن مجھے 5 سالوں تک اس کورٹ میں، اس پاکستان کی اس ریاست کے اس نظام میں سیاسی طور پر بنائے ہوئے تحریک انصاف کے زمانے میں 2019 میں مجھ پر یہ کیس بنا ہے، 2019 میں، اور میں 5 سالوں کے بعد آج عدالت کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے۔ 1 گواہ نہیں لا سکے۔ پوچھا 10 دفعہ ہمارے وکیلوں نے کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ملا اس میں، اس پورے الزام میں، اس پورے کیس میں کوئی اس کو پیسے گئے؟ تو نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا نہیں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو۔ تو بھائی پھر کیا ہے؟ کوئی کیس ہی نہیں تھا۔ لیکن مجھے 5 سالوں تک اس نظام کے، اس فرسودہ، اس گلے سڑے ہوئے نظام پہ، مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام، میں نے زندگی میں عزت ہی کمائی ہے، اور اللہ نے مجھے بچایا ہے ان خاردار جھاڑیوں سے نکال کر کے۔ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھ پر کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے، حرام کمانے کا الزام لگا کر دیکھا۔ کہتے ہیں پاکستان میں، کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ او بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے، اتنے کانٹریکٹر ہیں، اتنے ٹھیکیدار ہیں، اتنے پانی کے، لاؤ میرا کوئی ہائیڈرنٹ نکال کے لاؤ کہ میں کہیں پانی بیچ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں اختیار تھا، لاؤ میرا کوئی شادی ہال نکالو، لاؤ میرا کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نکالو،
لاؤ میرے بہن بھائیوں میرے رشتہ داروں کے نام پر کوئی زمین نکالو, کوئی فلیٹ نکالو, کوئی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نکالو. اس کے بعد اگر آپ کو جا کر یہ کرنا, یہ فیس کرنا پڑے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا وہ. وہ مجھ پر کوئی بھی الزام لگائیں لیکن یہ والا الزام لگے کہ میں نے حرام کمایا ہے, میں نے کرپشن کی ہے. میرا دل چاہتا تھا اس دن کے زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ میرے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے, میرے دوست کیا سوچ رہے ہوں گے. آج 5 سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی نہیں, آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا. 5 سالوں کے بعد تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ مجھ پر یہ میری جو تذلیل ہوئی, میں جس ٹرموائل سے گزرا ہوں, کون واپس لا کر دے گا؟ خیر, آج میں اس موقع پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھ پر یہ ظلم کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں, کیونکہ میں اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہوں, ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں, تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. لیکن میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے, ملک نہیں چل رہا, یہ ملک نہیں چل رہا. ایسے ہی کر کر کے ہم نے سب کو اپنے خلاف, ریاست کے خلاف کر لیا. آج جو لوگ بندوق اٹھا کر جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی کبھی اسی طرح سے گزرے ہوں گے, وہ بھی کبھی اسی طرح کی تکلیف سے گزرے ہوں گے, وہ بھی کبھی اسی طرح کے کسی صاحب کے, کسی سیاستدان کے, کسی افسر کی اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھے ہوں گے. اور آج جو ملک میں آپ حشر دیکھ لیں کہ ملک کا حشر کیا ہے. یہ اس نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام تباہ برباد کر گیا پاکستان کو. یہ آج اتنے بڑے کورٹوں کے سامنے چلے جائیں, میں نے کبھی کانٹیمپٹ آف کورٹ بھگتا ہے, تو ان کو یہ نظر نہیں آتا, ان کو یہ نظر نہیں آتا. یہ کسی کی تذلیل نہیں ہے, کسی عام آدمی. اور میں تو بھائی چلیں تھوڑا سا نون آدمی ہوں نا, مجھے لوگ جانتے ہیں ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں, ایک عام غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں. آپ بڑی آسانی سے بھائی مجھ پر کیس بنانے والوں کو سزا دیں گے آپ, مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دیں گے آپ, میرے یہ 5 سال کی اس تکلیف کو آپ مجھے, میری ریپوٹیشن کو واپس لا کر دیں گے آپ؟ کوئی نہیں. ایک آرام سے 5 سالوں کے بعد 7 سالوں کے بعد ایک لائن لکھ دیا کہ نہیں جی جو کچھ کہا گیا سب کچھ غلط تھا, آپ جو ہے وہ جائیں, آپ بری ہیں. یہ کیا مذاق ہے بھائی, یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے. اس ملک کا نظام اب نہیں چل رہا. اس ملک کا خاص طور پر یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے, اس سے زیادہ ظلم کہیں اور نہیں ہے. جج کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جو ریفرنس لکھا ہوا ہے جھوٹا ہے, گواہ نہیں لا پا رہے. جج کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کچھ, کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کوئی کہہ رہا ہوگا ایکسیپٹ کرنے کے لیے, کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کیسے چلایا 5 سال؟ ایک دن میں فیصلہ ہو جانا تھا کہ صحیح ہے غلط ہے. ہمت کیسے ہوئی کیس بنانے؟ چلو بھائی وہ غلط لوگ تھے جو کیس بنا رہے تھے. بھائی جوڈیشری تو جو ہے وہ بڑی پارسا ایماندار سمجھدار ہے نا, 1 منٹ میں پتہ چل جائے کہ ریفرنس میں جو بات لکھی ہوئی ہے, جو وجہ میں کہہ رہا ہوں نا بھائی, میرا کیس ایسا تھا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں, فرض کریں کہ میں نے بندہ قتل کر دیا ہے, اور جس کو قتل کیا ہے میں نے وہ بندہ زندہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں میں نے زمین دے دی ہے, اوپر ہیڈ لائن ہے, اور زمین پرائیویٹ ہے. وہ پرائیویٹ مالک بھی کھڑا ہوا ہے کورٹ میں جس کی زمین ہے, اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. پہلے بھی زمین پرائیویٹ تھی جب کیس بنایا, جب بھی زمین پرائیویٹ ہے, آج بھی زمین پرائیویٹ ہے. اور اس کا فائدہ بھائی ہونا چاہیے. بھائی میرا پوچھا بھی کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل فائدہ ہوا ہے, کوئی پیسے ملے اس کو؟ تو خود نیب کہہ رہی کہ نہیں کوئی, کیونکہ کیسے ملیں گے, کہاں سے نکالیں گے؟ کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 5 سالوں کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھائی میں نے بھی کوئی چوکے چھکے مارے ہوئے ہوتے تو میں کہتا بڑا جشن مناتا اور بڑی وکٹری کے نشان دکھاتا, اور ان کو پھر مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہاں بھئی میں نے جو ہے اپنا کام اتارا ہوا ہے, سارا لوٹا ہوا ہے ملک کو. اس کے بعد اگر جو ہے وہ 5 سال میں پیشی بھگت رہا ہوں تو یار میں نے کاسٹ تو لی ہوئی ہے. ہم جیسے لوگ نا پھر جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آیا کہ ہم نے ایمانداری سے کام کر کے غلط کیا ہے, اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے غلط کام کیا ہے اس ملک کے لیے, یا پھر یہ غلط ہے؟ تو خیر, اگر تو انسانوں کے لیے اور کسی ادارے کے لیے یا کسی شخص کے لیے وہ اچھا کام کرتے تو آج ہمیں تکلیف ہوتی. ہمیں تکلیف اس لیے نہیں ہے, ہم نے کل بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا, اللہ کی مخلوق کو آسانیاں پہنچانے کے لیے شہر بنایا تھا, اور آج بھی اس امتحان کو میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان سمجھ کر قبول کر کے اس میں سرخر ہوں,
اور میں رب کی رضا میں راضی رہنے والا انسان ہوں، لیکن اس پورے کیس میں، اس پوری گفتگو میں پاکستان اور ریاست کے اوپر یہ بہت بدنما داغ ہے، بہت بدنما داغ ہے کہ آپ اس طرح نظام چلا رہے ہیں ملک کا، اس طرح نظام تو جنگلوں کا بھی قانون نہیں ہوتا. اور یہ نظام آج اس کی وجہ آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں ملک آپ کو سنبھل کے نہیں دے رہا، آج آپ کا ملک سنبھل کے نہیں دے رہا. ایک طرف سے آپ صحیح کرتے ہیں، دوسری طرف سے خراب ہے، اس لیے کہ آپ نے تباہ برباد کر دیا. اور آج بھی کاسمیٹکس پہ لگے ہوئے ہیں. کانکریٹ جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کانکریٹ ریفارم کرنے کے لیے تیار. ہر آدمی اپنی صاحب بنا ہوا ہے، اپنے طور پر جو ہے وہ ہیرو بنا ہوا ہے، اپنے نیریٹو بگھار رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اپنی ٹائم ختم پورا کر رہا ہے اور جا رہا ہے. جوڈیشری میں ریفارم ہونا چاہیے، جوڈیشری کو صحیح ہونا چاہیے. اس جوڈیشری میں جتنا ظلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے کسی ادارے میں اتنا ظلم نہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ. 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. اس وقت کے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، اور پھر اپنی پارٹی بند کرو اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. تو نہیں مانی بات، تو یہ کیس بن گیا. مصطفیٰ کمال صاحب، جو آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کو سدھارے گا کون؟ چند دن پہلے اسی جگہ پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اسی طرح کھڑے تھے، ان کا بھی 5 سال کے بعد اچانک کیس ختم کر دیا گیا، ان کو بھی بری کر دیا جیسے آپ بری کیے گئے. تو اس کو سنبھالے گا کون اور بگاڑا کس نے؟ سیاستدان سنبھالے گا، انسان سنبھالے گا، پاکستانی سنبھالے گا، لیکن اس سیاستدان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اس سیاستدان کو آج جو ملک چلانے والے سیاستدان ہیں، اگر وہ اسی دقیانوسی طریقے سے ملک چلانا چاہیں گے، نہیں چلے گا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ اقتدار میں آئیں گے تو ہمارا کبھی غروب ہوگا نہیں. ہم جس طرح انسان کو مرنا یاد نہیں ہے نا، ہمارے یہاں کے حکمرانوں کو جو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اقتدار سے جائیں گے بھی. تو بھائی جب آپ اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن لیجئے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا خاتمہ بہت جلدی ہے. تو ریفارمز کریں، خود کو ٹھیک کریں، اپنی ذات سے بالاتر ہو کر فیصلے کریں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سارے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی ذات میں گم ہو کر، اپنی پارٹی کو سامنے رکھ کر، اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کسی کو گرانے اور خود کو رکھنے کے لیے اگر آپ اس کو بیسس بنا کر فیصلے کریں گے، کبھی بھی فیصلے ٹھیک نہیں ہوں گے، ملک کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. کل ایک واقعہ ہوا اے پی کے اور بلوچستان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں مستقل دہشت گردی کے. کل شہر میں واقعہ ہوا اور آج بہت عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورا شہر خوفزدہ ہے. یہ ماحول کبھی ہوا کرتا تھا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اس ماحول کو کس طرح درست کیا؟ دیکھیے، بالکل شہر میں جو فسادات رہے ہیں، شہر میں ماضی اس کا گواہ ہے کہ سیکٹیرین جو ہے وہ وائلنس یہاں پر رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم نے اس پہ بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت سارا کام کیا ہے، اور دونوں طرف جو ہے وہ ہم نے ہارمنی، ہم وہ لوگ ہیں جو تمام مذاہب، تمام مسلک، تمام زبانوں کی عزت اور رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے اپنا رول پلے کیا ہر جگہ، ہر علاقے میں. کل بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے، دونوں طرف ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کلپریٹ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، پکڑنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے سزا، اور اس کو جو ہے وہ اسپریڈ ہونے سے روکنا چاہیے. ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے جو ہے وہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ انتظامیہ سے کیسے ایسا ہو گیا کہ دونوں مسالک کے لوگ آمنے سامنے آ گئے. کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو بھائی بڑے بڑے جلوس اور جلسے اور ریلیاں دیکھی ہیں، اوائڈ کرواتے ہیں، روٹ ایسا کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. کیسے ہو گیا ایسے کہ سامنے آ کر جو ہے دونوں کھڑے ہو گئے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آج پاکستان چل رہا ہے تو شہر کے امن کی وجہ سے چل رہا ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنے پاور کو، ہماری پرکس اینڈ پریولیجز کو چھوڑ کر ہم نے اس شہر میں ہم نے بغاوت کی ہے. ہم نے را کے تسلط کے خلاف بغاوت کی ہے. اس شہر کو دوبارہ ہم جو ہے وہ اسی آگ اور خون میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی سیاسی جماعتیں جیسے پاور شیئرنگ اور اپنی پاورز کے لیے آپس میں مل رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، مذاکرات کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور اس کی بات کر رہی ہیں، اور اس ماحول میں ان کو یہ ملک کی فکر نہیں ہے، اپنی شاید اقتدار کی فکر ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا اس ایئر کی بڑے اچھے انیشیٹو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 1500 سے 2000 کمپنیاں جو ہے دبئی میں رجسٹر اس سال ہو گئی ہیں. تو اس کی کیا کاٹ؟ دیکھیے، جو دو پارٹیز کی آپ نے بات کی، انفارچونیٹلی بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اپنی پاور، اپنے اقتدار کی ہی بات ہو رہی ہے.
मुल्क में रिफॉर्म करने की, मुल्क में जो है वो एक आम आदमी को कैसे फ़ायदा हो, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है, इसके ऊपर कोई रिफॉर्म नहीं, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। और तीसरी बात ये कि हम हुकूमत वक्त जो कि PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है, बहुत कन्वीनियंटली हमें इग्नोर कर रही है, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव बिहेवियर दे रहे हैं। पाकिस्तान के नामसाइब हालात में हम अपनी ग्रीवेंसेस भी जो है पब्लिकली लाना नहीं चाहते और हम मसाइल को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको ख्याल करना चाहिए कि हम भी एक तबके के नुमाइंदा लोग हैं, और अगर वो इस तरह से इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो एक टाइम आएगा कि शायद हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। तो ये ठीक बात नहीं है, और हमने हर तरह से उनकी सपोर्ट की है। देखिए ना आप, जो है वो हमें हमारा शेयर नहीं दिया गया, हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं दिया गया, फिर भी हमने गवर्नमेंट से, और आज क्या शेयर लेकर आप देखें ना करना क्या है आज जो मुल्क के हालात है सारी। तो हम चाहते हैं कि भाई हमने हुकूमत का साथ इसलिए दिया है कि वो मुल्क में बिजली के पैसे कम करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करे, बलूचिस्तान को ठीक करे, KP को ठीक करे, कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को बढ़ाए, और हमारे सामने हमें जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, जो इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारी जायज़ बातें उन तक पहुँचाए, उनसे बात करे, और ताकि इन तमाम चीज़ों से लोगों का फ़ायदा, और रिफॉर्म करे। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब ये किसको क्या मिलेगा, किससे क्या छीनना चाहिए, इन चीज़ों का ज़माना चला गया। अगर हमने नहीं किया तो किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा मुस्तफा भाई, ये बता दीजिएगा, जिस तरीके आप बता रहे हैं 2019 में सियासी मुकदमात जो हैं वो बनाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस वक्त शर्जील इनाम मेमन पे भी केस बना, आगा सिराज दुरानी पे भी केस बना, दीगर भी जो है वो करप्शन के केस बने, तो आप समझते हैं क्या वो भी बेगुनाह है और सियासी तौर पर वो जो है वो उन पर केस बनाए गए? देखिए, मैं तो अपनी केस की बात कर रहा हूँ, मुझे तो अपने केस का पता है, मुझ पर ये जो इल्ज़ाम है, मुझे अपने इल्ज़ाम का पता है कि मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम है, मुझ पर एक केस ढूंढ कर निकाला गया, और जो कि केस ही नहीं था, कुछ था नहीं, कि मैंने किसी को ज़मीन अलॉट कर दी। वो ज़मीन थी प्राइवेट, वो कल भी प्राइवेट थी, मैं इसको अलॉट ही नहीं कर सकता, वो आज भी प्राइवेट है, और वो प्राइवेट ओनर इस कोर्ट में खड़ा हुआ है कि भाई मेरी ज़मीन है, तो 30 सालों से, और उस रेफरेंस में की पूरी डिटेल में ज़मीन की अलॉटमेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। मुस्तफा कमाल को कोई फ़ायदा पहुंचा, नैब का प्रोसिक्यूटर खुद कह रहा है कि नहीं पहुंचा कोई फ़ायदा, कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है। तो 5 साल लगे इस वाली चीज़ को। तो मुझे चूँकि उनके केसेस का, जिनका आप जिक्र करें, मुझे उनके केसेस का डिटेल पता नहीं है कि उनको पर क्या इल्ज़ाम लगे, तो अपनी केस का पता है। तो अपने केस के बारे में मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझ पर लगाया हुआ इल्ज़ाम मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि मुझ पर कोई 1 रुपये हराम कमाने, चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। मुस्तफा भाई बताइए, सिंध गवर्नमेंट के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे थे MQM की जानिब से, वो कहाँ तक पहुँचे, और क्या गवर्नर सिंध जो है वो MQM बचा सकेगी? देखिए, गवर्नर सिंध की डिस्कशन हमारे यहाँ नहीं है, और ऐसी कोई डिस्कशन हम तो TV पे ही देखते हैं, कोई डिस्कशन नहीं हो रही हटाने की या लगाने की। कोई गवर्नर हैं लगे हुए। जहाँ तक बात है सिंध हुकूमत से मज़ाक नहीं, हमारे मज़ाकरात नहीं हो रहे सिंध हुकूमत से। हमने 2 मुलाकातें हमारी हुई हैं, एक जरदारी साहब से और एक जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और हमने पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल, और ख़ास तौर जिस खत्ते में हम रहते हैं, इन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपने थॉट्स को शेयर किया है, और अपनी बात देखिए, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं ना, हमारी कोई नस्ली जो है वो कोई दुश्मनी तो नहीं है। हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, उन सियासी इख्तलाफात का नुकसान जो है वो आम आदमी को नहीं होना चाहिए। तो हमने अपनी बात की, फ्यूचर की बात की कि भाई आज पाकिस्तान को एक कोहेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, लोगों को जुड़कर काम करने की ज़रूरत है, और अगर उनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनना है कल को, तो हमारे पास 21 सीटें हैं, वो 2 सीटों के लिए, 4 सीटों के लिए जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, जलसे करते हैं। तो वो क्यों चाहते हैं कि जो है वो MQM पूरी कराची और हैदराबाद को जो है वो अपोजिशन में रखकर वो वज़ीर आज़म बनेंगे? तो हमने ये वाली बिल्कुल बात की, ये वाली बात। और हम इसके रिटर्न में मांग क्या रहे हैं? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, आपके पास लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोगों को कोटा जो है हमारा कोटा दे दीजिए, लोगों हमें पीने का पानी दे दीजिए, हमें जो पानी चोरी करके ये टैंकर वाले बेचते हैं उनको पकड़ लीजिए, हमारे बच्चों को मरने से बचा लीजिए, जो कि मोबाइल फ़ोन छीनने पर जो है वो गोल्ड मेडल्स लड़का मारा। इसके अलावा हम और क्या मांग रहे हैं? हम तो कोई नहीं मांग रहे कुछ और चीज़ें, ना हम ज़मीनें मांग रहे हैं, ना प्लॉट मांग रहे हैं, ना परमिट मांग रहे हैं। तो ये वाली गुफ्तगू, और इसके एवज हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, भाई हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं है वज़ीर आज़म का, हम तो यहाँ से, और हम अगर खुदा न खास्ता MQM यहाँ से बढ़ेगी आगे, और अगर खुदा हमने ये वाली, अगर हम हारते हैं ना यहाँ से जो हमारी नेशनल सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत रही उन सीटों पर, हमारा मुखालिफ जीतेगा जिसका अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। तो कहाँ से ये जो है वो अक्लमंदी की बात है कि हम अपनी ज़िंगे लड़ाएं? ये हमने बात की, खुली बात की है। अच्छा मुस्तफा भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके दौर में कराची एक
12वां दुनिया का 12वां जल्दी से तरक्की करता हुआ शहर था। आज कराची के किसी भी इलाके में चले, बल्कि जहाँ खड़े वहाँ भी कचरा नज़र आ रहा है। हर रोड टूटा हुआ है, हर रोड पे गटर उबल रहे हैं, हर जगह हर गली कचरे से भरी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इसका हल क्या? दूसरा, सीएम पंजाब बिजली में लोड शेडिंग में थोड़ा कमी और दूसरा वो यूनिट कम करने का या पैसे जो उन्होंने कम करने का ऐलान किया, उस पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं। यहाँ के इलेक्टेड ने मजीद यूनिट पे टैरिफ बढ़ा दिया है। देखिए, आज पाकिस्तान जो है वो कराची दुनिया की आलमी रैंकिंग में इंसानों के रहने की 4 बदतरीन जगहों में इसका शुमार हो गया है। हमारे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। दूसरी बात ये कि आपने जो बात की है कि जो देखें, ये पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारी बात बहुत हाई लेवल पे चल रही है कि इलेक्ट्रिक का मसला उससे रिलेटेड है। उससे जब वो ठीक होगा ऊपर, तो यहाँ ये सारी चीज़ हमारी, आपको पता हम नेपरा में गए हैं, आपको पता है वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हुई, आपको पता हमने 2.5 घंटे की, हमें वज़ीर ने, तवानाई के वज़ीर ने बैठकर हमें ब्रीफ़ किया है, उसके सेक्रेटरी ने ब्रीफ़ किया है। तो ये सारी IPPs के हवाले से कैसे जो है वो आप जो है वो जो रिडंडेंट हुए हुए IPPs हैं उनको आप कैसे अपने सिस्टम से फारिग करेंगे, कैसे आप जो ये जो पंजाब का जो पैकेज है, वो पैकेज तो जो है वो 2 महीने के लिए है। हम उसको गलत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक सूबे के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म से जो हमारी बात हुई है, वज़ीर आज़म जो है, मुझे पता है कि इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं कि आपको हर बात को हर एक भी आशारिया भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको IMF से पहले उसकी जो अप्रूवल लेनी पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते मुझे लगता है कि जल्दी इंशाअल्लाह वफाकी तौर जो वज़ीर आज़म ने हमसे कमिट किया हुआ है कि वफाकी लेवल पे जो है पाकिस्तान के लोगों को बिजली के बिलों में IPPs के हवाले से रिडक्शन की इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू। सर, वो सूबाई हुकूमत के बजट के हवाले से ही बात कर ले तो वो कम करते तो बिजली